بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس بات سے ہم اور آپ سبھی اتفاق رکھتے ہیں کہ مسلم وکیلوں کی اپنے ملک میں بہت زیادہ کمی ہے۔ چنانچہ بابری مسجد کا قضیہ ہو یا طلاق ثلاثہ کا قضیہ ہو یا اس کے علاوہ NRC کا کیس ہو، کوئی بھی جو قومی پیمانے پر کیس مسلمانوں کا ہوتا ہے اس کو لڑنے کے لیے مسلم وکیل موجود ہی نہیں ہے۔ اس کے بہت سارے وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم نے کبھی بھی اس شعبے میں اپنے آپ کو ثابت کرنے کی یا اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی کوشش نہیں کی ہے، اور اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ اس شعبے میں اپنے نوجوانوں کو لائیں۔ بعض اوقات ایسے بھی حالات دیکھے گئے ہیں کہ ہمارے مسلم نوجوانوں کے کیسز دوسرے لوگ لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ سپریم کورٹ سے لے کر کے ہائی کورٹ تک، اور اس ہائی کورٹ سے لے کر کے لوور کورٹ تک مسلم ججوں کی انتہائی کمی ہے، جبکہ سرکار نے مسلم ججوں کا کوٹا، ہر کمیونٹی کا ایک کوٹا رکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے مسلم وکلاء اس قابل یا اس اسٹیج تک نہیں پہنچتے کہ ہائی کورٹوں یا ججوں کے ان کرسیوں پر بیٹھیں جو ان کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس بات کی بہت ہی شدید ضرورت محسوس کی جا رہی تھی کہ ہمارے ملک کے اندر لاء کے کالجز کھولے جائیں۔ میں مولانا بدرالدین اجمل صاحب کی ستائش کرتا ہوں، اور آپ سب کو ان کی ستائش کرنی چاہیے کہ انہوں نے بہت ہی اچھا قدم اٹھاتے ہوئے آسام میں ایک لاء کالج کھولا ہے۔ اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم لاء کالج ہر اسٹیٹ میں کھولنے کی کوشش کریں۔ دوسری طرف اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہمارے بڑے بڑے جو مدارس ہیں ان مدارس کے اندر کوچنگ سینٹر کھولے جائیں، تاکہ مدرسے کے جو طلبہ ہیں وہ بھی لاء کے اندر تعلیم حاصل کر سکیں۔ میرے خیال سے اگر کوچنگ سینٹر ہم 4-5 بڑے مدارس میں کھول دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر سال ہمارے لاء کے شعبے میں بچے کم از کم 50 تو جا ہی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر تنظیموں کو بھی، چاہے وہ اسٹیٹ لیول کی تنظیم ہو یا نیشنل پیمانے کی تنظیم ہو، ان سب تنظیموں کو بھی چاہیے کہ وہ کوچنگ سینٹر کھولیں۔ سرکار نے بہت سارے لاء کالجز کھول رکھے ہیں، اگر ہم تھوڑی سی بھی کوشش کریں تو ان سارے کالجز کے اندر اپنے نوجوانوں کو بھیج سکتے ہیں۔ صرف انجینئرنگ یا ڈاکٹری یا دوسرے شعبے میں اپنے بچوں کو بھیجنے کے بجائے ہم یہ کوشش کریں کہ وکالت کے شعبے میں بھی ہمارے بچے پہنچیں، تاکہ ہم اپنے ملک اور اپنے قوم کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔